آپ اذان سے 10 منٹ پہلے سنتیں پڑھ لیں، اذان ضروری تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کی بیٹی ہے ان کو بیٹا بھی عطا فرمائے۔ میرے 2 بھائیوں کی اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اولاد نذیر عطا فرمائے۔ داڑھی رکھنا جو ہے واجب ہے، اور یہ ایسا واجب ہے کہ حضور نے کبھی زندگی میں اپنی بدن سے جدا نہیں کیا، اس لیے داڑھی کا رکھنا پھر امر ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اوفوا النہی وقصوا الشوارب، داڑھی بنایا کرو اور مونچھیں کٹایا کرو۔ پاکستان میں سیلابی صورتحال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو تمام آفات سے بلاؤں سے بچائے۔ ایک آدمی نے عمرہ تو مکمل کر لیا ہے، حلق نہیں کرایا، اب وہ حلق کرانے سے پہلے اور طواف کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن عمرہ تو تب مکمل ہوگا جب حلق کرائے گا۔ جب حلق نہیں کرایا تو عمرہ تو مکمل نہیں ہوا، لیکن بہرحال موقع دیکھ کے دوسرا طواف کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ حضور پاک نے اپنی تمام امت کی طرف سے قربانی کی تھی، اور تو حضور کی شان تھی نا، لیکن ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ ایک عمر ساری امت کے لیے کر لو۔ ایک حج ایک کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح ایک عمرہ بھی ایک کے لیے ہوتا ہے۔ ایثار ثواب کے لیے قرآن پڑھا کریں، صدقہ و خیرات کیا کریں، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں تو واقعی ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائی کا زین علی کا آپریشن ہوا تھا ہاتھ کا، ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ ٹھیک ہو جائے۔ مکتب والوں کے کہنے پر ہم نے 12 ذی الحج کو دیوال سے پہلے کر کے ماری ہے۔ بھئی یہ کوئی مجبوری نہیں مکتب والوں سے، ان کو کہو جاؤ تم، ہم اب آ جائے گی دوسری گاڑی سے۔ بہرحال دیوال سے پہلے مارنے سے دم پڑ جاتی ہے، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ایک دم کر دو، نہیں ہے تو بس مکتب والوں پر چھوڑو، اللہ ان کو قیامت میں پوچھے گا۔ میں نے بھائی کی شادیاں کی ہیں تو بھابھی میری والدہ سے لڑتی رہتی ہے، اللہ ہدایت دے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو آپس میں اتفاق و اتحاد دے۔ والدہ کی طبیعت خراب تھی، عرفات کے بعد مینا میں 2 دن قیام نہیں کیا، کوئی دم نہیں۔ بعد احرام باندھ کے طواف کو، بھائی اصولی طور پر تو یہ غلط بات ہے نا، جب عمرہ نہیں ہے تو احرام کا کیا مانا، لیکن چونکہ وہ آنے نہیں دیتے یہ چادریں باندھ لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ معافی دے۔ طواف کے دوران عورتیں آگے آ جاتی ہیں، کبھی کبھی جسم بھی ٹکرا جاتے ہیں، لاہور پڑھا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ دل کی نیتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی جو شان ہے وہ نوح علیہ السلام کی تو نہیں ہے نا۔ پھر تم لوگوں کو یہ بڑی غلط فہمی ہے، نوح کی بیوی کافرہ تھی، خائنہ نہیں تھی، اس نے زنا نہیں کیا تھا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، لوط کی بیوی بھی اور نوح فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی کہ وہ جا کے میں لوگوں کو خبر دیتی تھی اور یہ بھی ان کے خلاف باتیں بتاتی تھی، تو وہ خیانت تھی کفر کی، خیانت زنا کی نہیں تھی، یہاں اس زنا کی توبت لگی تھی۔ 2019 میں ٹیکسی والا طائف کی زیادگی لے گیا تھا، نہ ٹیکسی والے نے بتایا نہ ہمیں پتا تھا کہ طائف بھی، بہرحال اب تو پتہ لگ گیا ہے نا، اب جا کے طائف سے عمرہ کر لو۔
تکافل سے کیا مراد ہے اللہ عالم، جب تک پوری پالیسی سامنے نہ ہو اس وقت تک آدمی کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ میں نے لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کا نام امارہ یا عمیرہ رکھے، کوئی بات نہیں، امیمہ بھی رکھ سکتے ہو، میمونہ بھی رکھ سکتے ہو، حبیبہ بھی رکھ سکتے ہو۔ اگر ہم عمرہ کر کے ہدیہ حضور کی خدمت میں پیش کریں انشاءاللہ قبول ہوگا۔ میری بیوی کا نام ذکیہ ہے، بہرحال نام تو بڑا اچھا رکھا ہے ہم نے ذکیہ، اس کی وجہ سے دماغ کمزور نہیں ہوتا، وہ یہ لوگوں کا شک ہوتا ہے کہ جی نام راست نہیں آیا۔ میرے شوہر کی 1 سال سے نوکری نہیں مل رہی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو انشاءاللہ مل جائے گا۔ میرا بیٹا شرارتی ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگا کرو، اور آخری صورت ہے قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھ کے دم کیا کرو۔ تیرہ کی گھر میں 12 کو نہیں کی جا سکتی، یہ تم نے اپنا کل لڑایا ہے۔ 12 کی تو 13 کو ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی کہ 13 کی پیشگی کر دو۔ عمرے کی صفات دوڑنے کے بعد عمرے والا آدمی اپنے بال صاف کر سکتا ہے، حاجی کر سکتا ہے۔ روز ممتاز سب کو صحت دے۔ طواف کے دوران غیر محرم عورتوں پر بھی نظر پڑتی ہے، اللہ ہاتھ پر اگر نظر نیچے رکھے، کل المؤمن یغض من ابصارہم، نظر جھکا کے رکھو۔ میرے والدین کو شکر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بعض علماء کے نزدیک یہی ہے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ کرے، لیکن اکثر ائمہ کہتے ہیں کہ اور بھی عمرے کر سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے پھر اس بیچارے کو دوبارہ آنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ جن لوگوں عورتوں کے خاوند حج پہ گئے ہیں اس کو حج کا ثواب تو بیوی کو نہیں ملے گا، لیکن دعائیں تو کرے گا نا وہ بیوی کے لیے۔ میری دوسری شادی نہیں ہو رہی، میں کیا کروں؟ سورۃ الرحمن پڑھو۔ کوئی شخص جمعہ کے دن نفلی طواف کے درمیان صلاۃ تسبیح پڑھتا رہے، شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماری اللہ شفا دے۔ میری والدہ کے سر میں درد رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضور نے حجامہ کرائی تھی، اس کے لیے بہتر دن یہی ہوتے ہیں 17، 19 اور 21۔ میری ایک بچی بڑی غصے والی، اللہ اس کو ہدایت، دعا کرو۔ بہرحال اگر آپ نے 11 کو دیوار سے پہلے کر کے ماری ہے، لیکن 13 کو جا کے پھر آپ نے اس کا اعادہ کر دیا ہے، تو پھر کوئی دم نہیں۔ میرا دوست جلال احمد جلد کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ شفا دے۔ دیندار عورت ہے لیکن بد زبان ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اور کیا ہے، بد زبانی سے تو اس کی ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی۔ میں طائف گیا، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے احرام نہیں باندھا، کوئی دم نہیں۔ ایک آدمی میقات سے احرام باندھ کے نہیں آیا، اس پر دم ہے، لیکن میقات پہ جا کے عمرہ کر لے تو پھر دم نہیں دینی پڑے گی۔ میدان عرفات ہم گئے تھے جبل رحمت، واپس آئے تمام دم، کوئی دم وہاں سے عمرہ کرنا ضروری تو نہیں ہے۔
میرا بھانجا بیمار ہے، اللہ شفا دے. خود کے لیے کتنے طواف پہ جتنا اللہ توفیق دے. میری خالہ یوم عرفہ کے اگلے دن حالت احرام میں وفات پا گئی ہے. ان کا جنازہ بھی حرم میں ہوا ہے. ان کا طواف زیارت نہیں، کوئی بات نہیں ہوا تو ان کا حج تو ہو گیا انشاءاللہ اور قیامت تک لکھے جائیں گے. لیکن اگر تم ان کی طرف سے طواف زیارت کے بدلے میں ایک جانور ذبح کرو تو اچھی بات ہے. میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے، مارا اللہ اس کو حافظ بنائے. بد نظری سے بچنے کا علاج یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہمارے بھائی کا بچہ ہے، تھوڑا صاف نہیں بول سکتا، اللہ اس کو شفا دے. اللہ ہر بیمار کو شفا دے. اگر کوئی آدمی جیرانہ کیا، واپسی بھی اس نے عمرہ نہیں کیا، نیت نہیں کی، کوئی بات نہیں. جیرانہ میقات نہیں ہے، حل میں ہے. میں جب قرآن یاد کر رہا تھا سیدھا تلاوت نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اللہ کو معاف کرے. طالب علم تو بار بار پڑھتا رہتا ہے. میں نے 12 تاریخ کو شیطان کو گنگریاں 12 بجے ماری ہیں. ٹھیک ہے، اللہ قبول. اصولاً 12:30 مارنی چاہیے تھی. میرا بیٹا شکر کا مریض ہے، اللہ شفا دے. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ثابت، یہ نام بھی بتا رہا ہے کہ بی بی عائشہ نے واضح عمرہ کیا. مسجد عائشہ کیوں کہتے ہیں؟ تو جہاں بی بی عائشہ عمرہ گئے، اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ مکے کی زیارت کے لیے ام القریٰ یونیورسٹی کے قریب سے گزرے تو وہاں احرام حد حرم لکھی ہوئی احرام نہیں پاتا، کوئی حد نہیں. وہ تو حدود حرم کی تعین ہے کہ وہاں تک حرم ہے. طائف کی زیارت کے لیے جانے سے پہلے طواف زیارت تو پہلے 10 کا ہو چکا، 10، 11، 12 کو. اب تو طواف الوداع کی بات ہے. طواف الوداع کر لیں، مشین سے بھی حل کرا سکتے ہیں. میں 10 ذوالحج کو جب ہم بڑے شیطان پہ پہنچے، میری بیوی بھیڑ میں آنے کے بعد گھبرا گئی، زخمی بھی ہو گئی. پھر اس کی کنکریاں میں نے ماری، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سکہ عالم ہیں، ان کے والد بھی عالم تھے، یہ خود بھی عالم ہیں. تم ان کو عالم نہیں مانتے ہو، نہ مانو، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح بات. طواف وداع کرنے سے پہلے طائف سے عمرہ کریں، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ میں طواف وداع احتیاطاً کر دیں. خدا نخواستہ موت حیات کا کوئی پتہ ہے؟ مسجد عائشہ سے عمرہ افضل ہے یا طائف؟ تو میقات ہے، بہت زیادہ افضل ہے. کہتے ہیں کہ تبلیغ والے لوگ جو ہیں مسجد میں کھاتے پیتے بھی ہیں، تم ان کو گھر میں رہنے دیتے ہو کہ وہاں کھائیں؟ جب تم گھروں سے نکال دیتے ہو، مسجد میں اللہ کے دروازے پہ بیٹھیں گے اور کہاں جائیں گے؟ حضور کے صحابہ کہاں کھاتے تھے؟ اصحاب صفہ میں رہنے والے کہاں کھاتے تھے؟ وہاں باقاعدہ کھجوروں کے گوشے لٹکا دیے جاتے تھے، اسی سے چن چن کے بیچارے کھاتے تھے. اس کو اور کوئی اعتراض نہیں ملا تو یہ اعتراض لے آیا ہے. مینا کی رات حرم میں گزر گئی، کوئی حل نہیں، دم نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو کسی فرقے میں داخل نہیں کیا تھا. کرو، تمہارا نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ فرقہ الگ بات ہے، مذہب الگ بات ہے. میں نے
طواف کے دوران عمرے کے دوران داڑھی پہ ہاتھ پھیرا تو باندھنے کا کوئی بات نہیں. موزے پہن کر 2 عمرے کے حج کا طواف بھی کیا دم دے دے. جاوید سے کی طرف سے علیہ السلام، سیف الاسلام کی طرف سے السلام علیہ السلام. طائف سے اگر کوئی بے خبر احرام سے گزر گیا اب وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کر لے، نہیں طائف جا کے کرے. ہم اذان سے پہلے مینا کے حدود میں آ گئے تھے. ہم نے خود نہیں کیا، ہمیں وہاں انتظامیہ نے بیٹھنے نہیں دیا. ٹھیک ہے، پھر مجبوری ہے، کوئی دم نہیں. ہم لوگوں نے آج سے واپسی پر گاڑی کا کرایہ طے کیا 250 ریال. ٹریفک میں پھنس گئے، ہم اتر گئے تو اس کو ہم نے 100 ریال دیا، اس نے وہ 100 ریال نہیں لیا. بس اتنے پیسے تم خیرات کر دو. حرم شریف سے پاکستان کو نہ جائے، یہ وقف الحرم ہے. میری 2 بیٹیاں ہیں جو ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، اللہ کامیاب کرے. عمرے کے طواف کے دوران صفا سے پہلے اگر کوئی اور طواف کر سکتا ہے. میرے دوست سمجھ جان ان کو بھی ہدایت دے. میں روزانہ عمرہ کرتا ہوں، ہر مشین سے کرتا ہوں. جب روزانہ عمرہ کرتے سر پہ ہے کیا تو مشین پھیرتے پھیرا کرو. اگر تیسرے چکر میں دے ہم کی نماز کھڑی ہو گئی، نماز میں مل جائے، نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ سے پھر چل پڑے. میں نے پہلا عمرہ کیا تو میں بھول گئی عمرے کے طواف کی نیت نہیں کی. جب وہاں گئی تھی کیوں گئی تھی؟ یہی تو نیت تھی. واش روم سے ہاتھ غلطی سے خوشبو والے 2-4 ریال خیرات کرو. عورتوں کا بوسہ تو سب کے لیے سنت ہے، لیکن اس زمانے میں چونکہ رش ہے اس لیے عورتیں دور سے سینے کے برابر ہی کوئی اشارہ کر دیں. میری بیوی بیمار ہے، اللہ اس کو شفا دے. ایک عورت نے کوشش کی کہ بوسہ لوں، نہیں لے سکی. پھر خواب میں دیکھا کہ میں نے بوسہ لیا ہے، چلو ٹھیک ہے، نہیں لے سکی، تب بھی کوئی حرج نہیں. میری ساس بیمار ہے، اللہ شفا دے. طواف کی تعداد 50 ہو جائے پر انشاءاللہ اللہ ایک طواف کے بعد بھی ہمیں جہنم سے بچائیں گے. مسجد عائشہ سے عمرے کے احرام میں 2 نفل پڑھے، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے. میں نے عمرہ کیا، صفا مروا کے بعد 2 نفل پڑھ لی. صفا کے بعد 2 نفل نہیں ہوتی، وہ طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے. وہ 2 نفل مستحب لکھی ہے علماء نے. میں نے 3 دن پہلے عشاء کی نماز پڑھائی ہوٹل میں. نماز کے بعد مجھے خیال آیا کہ وضو نہیں کیا تھا، تو نہیں کیا تھا تو لوگوں کو بتا دو بیچارہ دوبارہ نماز تو پڑھے. آپ بھی لوٹاؤ نماز. نہ فہم دو سوال یسیح صلاۃ الناس الذین هم امام لا یسیح الذی امام الامام لا یسیح صلاۃ.
میری بیٹی 2 سال کی ہے، چل نہیں سکتی، اللہ شفا دے گا انشاءاللہ۔ ایک آدمی نے 11 تاریخ کو کنکری نہیں ماری تو دم پڑ گئی، نہیں ہے تو جب اللہ پیسے دے دم کر۔ میرے شوہر فوت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت کرے جو فوت ہو گئے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ عورتوں کا بھی ہوتا ہے، مردوں کا بھی ہوتا ہے۔ میرے بچے کا نام مصعب ہے، اللہ اس کو شفا دے۔ حضور کے روضے پہ جا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو بھی یاد آئے پڑھتے ہو۔ کہتے جی اب کب سے آئے، کب سے یہاں ہے، کوئی ہسٹری لکھنی ہے میری آپ نے؟ میں تو پیدا بھی یہاں ہوا ہوں۔ کہتے جی عورتوں کے لیے طواف کا کوئی خاص وقت مقرر کر دیا جائے، لیکن وہی وقت مردوں کے اگر جانے کا ہو تو ادھر وقت نہ ہو طواف کا، پھر وہ کیا کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تم سے زیادہ یہاں علماء بیٹھے ہیں، انہوں نے بڑا غور کیا ہے، لیکن کوئی حل نہیں، یہی حل ہے جو چل رہا ہے۔ موبائل کی تصویر بھی بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ مجسم نہیں ہے، ایک قسم کا فوٹو عکس ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حرم میں کس جگہ بیٹھتے تھے؟ میں اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ میری خالہ حج کے دوران وفات پا گئی ہے، تو اب پی آئی اے والے ان کے انشورنس کے پیسے نہ، انشورنس کے پیسے لے کے کسی غریبوں کو یا مسجد کے مدرسے میں لگا دو۔ نفلی طواف کے دوران حجر اسود کا بوسہ لیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ طواف کے دوران ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔